دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں کہ الیکشنز، آپ یہ خبر سن چکے ہوں گے کہ پنجاب اسمبلی کے جو انتخابات ہونے تھے 30 اپریل کو، وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں، اور ان کی جو نئی تاریخ دی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، وہ 8 اکتوبر ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوا ہے اور اس کے پروز اینڈ کانس کیا ہیں، اور الٹیمیٹلی یہ بحران، اگر اس کو بحران کہنا ہے تو یہ کس نے پیدا کیا ہے، اور کون سی خواہشات اور کون سی فورسز جو ہیں وہ گویا محض آرائی پر تلی ہوئی ہیں۔ ایک اور بھی ذہن میں رہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مئی کی تاریخ ہے خیبر پختونخوا میں، اس کے متعلق ابھی کوئی آرڈر نہیں آیا، اور موسٹ پروبیبلی اسی کے طرح کا الٹیمیٹلی اس کے متعلق بھی آئے گا۔ تو سب سے پہلے تو اس کا بریفلی یہ آرڈر ہے کیا؟ آرڈر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو متعلقہ آئینی دفعات ہیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے اور الیکشن ایکٹ کا حوالہ دیتے ہوئے جو دراصل الیکشن کمیشن کو امپاور کرتی ہیں کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے، تو یہ کہا ہے کہ کیونکہ انہوں نے وزارت داخلہ اور سیکورٹی فورسز سے اور متعلقہ جو آئی جیز اور چیف سیکریٹری ہے ان سے بات کر کے، یعنی میٹنگ کر کے ملٹیپل ٹائمز ملٹیپل ڈیز، تو الٹیمیٹلی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو شارٹ فال ہے پرسنل کی، وہ 3,86,623 سیکیورٹی پرسنل کم ہے۔ یعنی اتنے سمجھ لیں کہ سیکیورٹی کے لیے، یعنی یہ وہ پولنگ والے عملے کی بات نہیں ہے، یہ 3,86,623 لوگ سیکیورٹی کے لیے چاہیے، یعنی اتنی پولیس، رینجر فوج، فرنٹیئر فورس جو بھی اس کو کہیں، وہ سارے ملٹری، پیراملٹری، پولیس وغیرہ ہونے چاہیے اسموتھ کنڈکٹ آف الیکشنز کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں ملے، ہمیں زیادہ سے زیادہ فی پولنگ اسٹیشن ایک بندہ ملتا ہے، اور وہ ظاہر ہے انسفیشینٹ ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ the election commission has said in exercise of the powers conferred upon it by Article 2183 read with Section 58 and Section 8C of the Elections Act 2017 کہ الیکشن جو ہیں وہ یعنی الیکشن کمیشن جو ہے وہ ودرا کر رہا ہے اس الیکشن ڈیٹ کو، نئی ڈیٹ دے رہا ہے۔ اب ایک طرف تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی آن گراؤنڈ صورتحال یہ ہے کہ اس کے پاس نہ پیسے ہیں، نہ سیکیورٹی کا عملہ ہے، یہاں تک کہ یعنی نہ صرف وزارت داخلہ اور وزارت دفاع یا یعنی جو ایون باقی پولنگ سٹاف کے حوالے سے ریٹرننگ افسرز جو ہیں وہ جوڈیشری سے انہوں نے سجیسٹ کیے، اور وہ بھی متعلقہ کورٹس نے، یعنی متعلقہ ہائی کورٹ نے کوئی اس میں ولنگنیس شو نہیں کی۔ تو ظاہر ہے اب الیکشن کروانا کوئی جادوگری تھوڑی ہے کہ بس بیٹھے، دیکھیں نا بندیال صاحب نے تو بیٹھے بیٹھے کہہ دینا ہے ہاں میں آرڈر دینا 2 + 2 5 کر دو لیکن 5 ہوتے نہیں ہیں، وہ رہتے 4 ہی ہیں۔ ہاں وہ اگر کوئی کہہ دے کہ یعنی جب تک یہ نہ کہے کہ بادشاہ ننگا ہے تو اسے احساس نہیں ہوتا پہلے ہی ننگا ہے جی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ جو ایک پلان بنایا گیا تھا وہ گویا الٹا ہو گیا ہے کہ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ یعنی یہ جو ٹرکوں کے لاؤ لشکر میں بڑے پرجوش تھے ججز، انہوں نے اس جوش میں آ کے گویا اپنے آپ کو ہی ان ٹرکوں کے نیچے دے لیا۔ اب ایک طرف تو ایک تھانے کے اپوائنٹمنٹ کا ایشو تھا جو کہ بالکل ویلڈلی الیکشن کمیشن کے کہنے پر متعلقہ صوبائی حکومت نے یعنی CCPO لاہور کو بدلا تھا، تو لیکن کیونکہ وہ گویا ایک ایسا بیج تھا جس سے ایک نیا بحران یا نیا پلان جو ہے اس کو روبہ عمل لانا تھا، تو اس سے اعجاز الاحسن منیب اختر اور وہ جو نقوی صاحب ہیں ٹرکاں والے المعروف ٹرک والا، تو انہوں نے اس تھانے دار کی اپوائنٹمنٹ سے
یہ چیز برآمد کر لی کہ دیکھیں الیکشن جو ہیں وہ ہونے بہت ضروری ہیں جلدی، اور ہمارا اس میں جمپ لگانا بہت ضروری ہے. تو چیف جسٹس کی ظاہر ہے الٹیمیٹلی ان کی انڈرسٹینڈنگ سے یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بیٹھے ہیں نا، تو یہ سو موٹو کے لیے نوٹ پٹ اپ کیا اور حضرت صاحب نے سو موٹو نے لے لیا. ایک طرف تو یہ سو موٹو یعنی تھانے دار کے اپوائنٹمنٹ سے اچانک نمودار ہو جاتا ہے، اور اس سے الیکشن کی تاریخ اور الیکشن کا انعقاد اس پر مصر ہوتے ہیں، اور باقاعدہ اس میں یعنی تھانہ دار کے اپوائنٹمنٹ میں چیف الیکشن کمشنر کو بلا کے بڑا تنگ کرتے ہیں، یعنی اس کی تذلیل کرنے کی اور پیر پوگا مار دینا، یعنی کہ اعصاب اس سے کمزور ہوتے بندہ یعنی بیک اپ ہو جائے گا. لیکن باہر یہ ہیڈس آف ٹو چیف کمشنر کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کہ وہ ان کی دھونس دھاندلی میں نہیں آئے، اور انہوں نے اپنا موقف بڑا ڈٹ کے آئینی انداز سے اور قانونی انداز سے پیش کیا کہ یہ میرا اختیار ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے، کہ ایک ایسا افسر جس کی اعلان ایفیلیشن کہیں کسی خاص گروہ یا پارٹی یا شخصیت ہے تو اس کو ہم اس طرح نہیں چھوڑ سکتے. تو بہرحال پھر بھی وہ ڈٹے رہے جو ٹرک والے صاحبان ہیں، اور انہوں نے حکم دیا جس کا نفاذ الٹیمیٹلی نہیں ہوا، اور ریویو پٹیشن آئی اور اس کو اب وہ متعلقہ پٹیشنر ہے اس نے ودرا کر لیا. الٹیمیٹلی تو یہی ہونا تھا کیونکہ ادروائز وہ ڈسمس ہو جاتا، اس لیے کہ اب ٹرکوں کا پریشر اوپر آ گیا. یعنی یہ سمجھا ہوا تھا ان لوگوں نے کہ بس مرزا ہی آ رہی ہیں، وہ بھی تو ادھر تو کوئی اور رہتا ہی نہیں ہے انسان پاکستان میں، تو جب چاہیں ٹوپی سے کبوتر برآمد کر لیتے ہیں. تو بہرحال ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف کئی ملٹیپل ریفرنسز آ گئے نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو اپنے پروں کے نیچے رکھ کے، اور اب تو منیب اختر کا بھی نام آ گیا، جاز الحسن کا بھی نام آ گیا ہے کہ یہ ٹرک صرف ایک گھر نہیں جاتے، اس کی برکات ان دونوں کے پاس بھی جاتی ہیں، اور جو اب پروں کے نیچے ان کو لے کر بیٹھ کر ان کا دفاع کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ٹرک کا کچھ نہ کچھ وہاں بھی جاتا ہے. تو یہ محض بائی چانس نہیں ہے، اور یہ کوئی الٹروسٹک بات نہیں ہے وداؤٹ وہ کیا کہتے ہیں کہ دیر از نو فری لنچ ان یونائٹڈ اسٹیٹس. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں دیر از نو فری لنچ ان سپریم کورٹ یا متعلقہ بھٹی کورٹ یا داماد کورٹ. تو بہرحال یہ بحران سب سے پہلے تو دیکھیں پیدا کیوں ہوا. اس کا اگرچہ سائیکولوجیکل اور پولیٹیکل وجوہات اور بھی ہیں، وہ بھی بات کرتے ہیں، ویسے بات لمبی ہوگی تو معذرت. تو اس کا میکانزم یہ تھا پیدا کرنے کا کہ پنجاب اسمبلی کی اکثریت جو ہے وہ کھو بیٹھا پی ٹی آئی کا یا پی ٹی آئی کا الائی چیف منسٹر، لہذا حمزہ شہباز جو ہے وہ چیف منسٹر بن گیا میجورٹی کے ساتھ. اب انہوں نے نیا کانسٹیٹیوشن میں ایک پروویژن اپنی مرضی سے شامل کر لیا کہ جب پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ آئیں تو جو پی ٹی آئی کے اپنے ڈیسیڈنٹس ہوں گے ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، نہ صرف کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، ان کی سیٹیں بھی ختم ہو جائیں گی. کمال ہے. اور لیکن اگر کوئی پی ٹی آئی کے نامینی کے حق میں ووٹ ڈالے تو وہ کاؤنٹ کیا جائے گا. یعنی بالکل ایک نئی شیم لیسلی بات جو ہے وہ ایڈ کی اس فیصلے کے حوالے سے آئین میں، اور اس سے ایک اپنی مرضی کی. امیجن کریں ان ٹرک فنڈڈ لوگوں نے پنجاب میں اپنی حکومت بنا لی سب سے بڑے صوبے میں. تو اس کا الٹیمیٹ اب اگر عقل کام کرتی خان صاحب کی تو گراؤنڈ ریئلٹیز کو کچھ موقع دیتا تو بظاہر اگر بندہ سوچے تو بہترین تھا نا. 2 صوبوں میں صوبائی حکومتیں اپنی مرضی کی، تو حکومت کو فیڈرل حکومت کو تنگ کرنا تو بڑا آسان تھا موجودہ ماحول میں. لیکن اصل میں انہوں نے پلان بڑا زبردست بنایا تھا. انیشیلی آپ یہ سوچتے ہوں گے بہت سارے دوست کہ بالفرض فیڈریشن پر میں جب وہ چھتر چھایا اس لیول کی نہ رہی اور سیاستدانوں نے اپنی آزادی کو ایکسرسائز کیا اور نو کانفیڈنس لیا ہے، جب خان صاحب کو یہ پتہ چلا کہ نو کانفیڈنس آ گیا ہے تو کیا وجہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ امیڈیٹ نو کانفیڈنس سے بہتر ہے کہ امیڈیٹ الیکشن ہو جائیں، اور انہوں نے بوگس طریقے سے اسمبلی ڈیزالو کی اور اس سے پہلے وہ نو کانفیڈنس موشن کو رول آؤٹ کیا.
اور اس کو انکانسٹیٹیوشنل بھی کہا گیا، لیکن اس کے کانسیکوینسز انہوں نے فیس نہیں کیے۔ اب وہ لوگ جو آج یہ کہتے ہیں، بعض لوگوں کو یہ وہم ہے کہ خان صاحب بڑے پاپولر ہیں، تو ان سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ ڈیمانڈ ان کی اس وقت بھی تھی، اور اس پر وہ بھی اکثر متفق ہیں کہ اس وقت پاپولر نہیں تھے، تو کیا سبب تھا کہ وہ صرف اس وقت الیکشن چاہتے تھے؟ اصل میں بات یہ تھی کہ وہ دو وجوہات کی وجہ سے چاہتے تھے، دو چیزوں کا انہیں بہت خوف تھا اور ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ اگر وہ یہ نو کانفیڈنس ہو جائے تو ظاہر ہے آرمی چیف جو ہے وہ اس کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا، تو وہ اس کے اپوائنٹمنٹ میں ان کا کوئی رول نہیں ہوگا، وہ چیف پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے، تو لہٰذا پھر ان کا ٹاؤٹ، یا یہ جن کے ٹاؤٹ ہیں فیاض حمید نامی جو اس ملک پر یعنی پچھلے 7-8 سال جس نے اس ملک کا تیا پانچا کیا قمر باجوہ کے ساتھ مل کے، تو وہ آرمی چیف نہیں بن سکے گا۔ اور پھر اس کے آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کئی پینترے بدلے گئے باجوہ فیاض حمید گروپ کی طرف سے اور عمران خان کی طرف سے، کہ جو بظاہر نورا کشتی بھی اوپر سے کرتے تھے، لیکن اصل میں کولیکٹیو ہی موو، کوآرڈینیٹڈ موو ہوتی تھی۔ کہ 26 نومبر تک پچھلے سال خان صاحب بڑی محنت کرتے رہے، یلغار کرتے رہے کہ میں نے آرمی چیف کو نہیں بدلنے دینا، اسی کو 6 مہینے رکھ لو۔ باجوے کا بھی بڑا جی چاہتا تھا کہ میں اور ایکسٹینشن میں 6 مہینے اور رکھ لوں، لیکن ہیٹس آف ٹو نواز شریف کہ اس نے اگینسٹ ہیوی آرڈز یہ فیصلہ کیا کہ یہ کبھی نہیں ہوگا، اس دفعہ آرمی چیف وہی ہوگا جس کو ہم چاہیں گے، اور وہ ہوگا جو سینئر موسٹ ہے، اور وہ ظاہر ہے عاصم منیر صاحب تھے۔ یہ پاکستان کی خوش بختی ہے کہ کچھ جو امیڈیٹ پیچھے باجوے اور فیاض اور اس ٹائپ کے لوگوں نے ملک کو کنگال اور ملک کو بالکل غیر مستحکم کیا، اس کے بعد کم از کم کوئی سینسیبل آرمی چیف سو فار آیا۔ لہذا ایک تو ان کا مقصد یہ تھا امیڈیٹ الیکشن کا کہ اسمبلی ڈیزالو اور فورن الیکشن ہو، اور کیونکہ آرمی چیف وہ اپنے ہیں، یعنی باجوہ صاحب بھی کے ساتھ ان کی ظاہر نورا کشتی تھی اوپر سے، تو وہ پھر الیکشن مینیج ہو جائیں گے، اور موجودہ جو جوڈیشل ٹھگری کا سسٹم ہے جس میں ٹرک والے لوگ تھے، تو یہ ان کی تو ایکسپریس سپورٹ اس کے پاس تھی، تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس سیٹ اپ میں پھر 2018 کا معاملہ ریپیٹ کیا جائے گا، اور پھر اسی طرح زبردستی اس کو جتوا دیا جائے گا۔ یہ تھا کہ وہ کیوں فوری الیکشن چاہتا تھا، حالانکہ اس وقت تو بات سارے ہی اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے کہ وہ اپنی پاپولیرٹی کے لوئسٹ اسٹیپ پر تھا، کیونکہ اس وقت تو یہ موجودہ حکومت کی مہنگائی کی، اس کی اصل میں جو اس نے اس ملک کا تیا پانچا کیا، اس کے کنسیکوینس یہ موجودہ حکومت بھگت رہی ہے۔ تو لہٰذا ان کا ایک تو یہ تھا کہ کیونکہ جوڈیشری ساتھ ہے اور آرمی چیف بھی وہی ہے، اور ساتھ یہ کہ صوبائی حکومتیں ہماری ہیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ قومی اسمبلی کا الیکشن ہو، اور پنجاب میں ان کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، اور ظاہر ہے وہ بریزنلی اس کو یوز کریں گے، لہذا پھر ہم 2/3 اکثریت لیں گے، اور پھر مرزا یار جو ہے اسے کوئی پوچھ نہیں سکے گا۔ ایک تو سبب یہ تھا، لیکن وہ اور اس کا الٹرنیٹ بندوبست پنجاب اسمبلی کی طرح قومی اسمبلی کے لیے بھی بندیال نے کیا تھا، لیکن قومی اسمبلی میں وہ روبہ عمل اس لیے نہیں آ سکا کہ وہاں پر ڈسیڈنٹس کو یوز نہیں کیا گیا، وہاں پر ویسے ہی 174 کی میجورٹی مل گئی حکومت کو، تو لہذا وہ ہتھیار وہاں کارگر نہیں ہو سکتا تھا۔ تو بہرحال وہ پروجیکٹ ناکام ہوا کہ پرائم منسٹر کو اس طرح سابوٹاج کر کے وہ کچھ نہ کر سکے، اور لیکن اس کا ایک پلان بھی پھر یہ تھا کہ ویسے کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ حکومت رکھے اور حکومت کو تنگ کرتے رہیں اور اس طرح، اور شاید یہ بیسٹ کورس تھا عمران خان کے لیے، لیکن وہ بے تاب ایک اور وجہ سے تھا۔ یہ پہلی تو وہ وجہ آپ کو بتائیے کہ آرمی چیف والا سلسلہ، دوسری یہ وجہ تھی اور یہ ایکولی امپورٹنٹ ہے کہ قاضی فیاض عیسیٰ 17 ستمبر اسی سال کو چیف جسٹس بنیں گے، اور 16 ستمبر آخری دن ہوگا موجودہ بندیال صاحب کا بطور چیف جسٹس، اور ظاہر ہے جو انہوں نے قاضی فیاض عیسیٰ کے ساتھ حشر کیا ہے بالکل یعنی امورل اور اللیگل اور انکانسٹیٹیوشنل انداز سے ان کو ولن پیش کیا، اور ان ٹرکوں والوں کو یعنی ان کی شہ پر
تو ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح جو عیاشی اب ہے کہ وہ ٹرکوں سمیت داخل ہو جاتے ہیں کورٹس میں اور گھر بیٹھے ریلیف بھی ملتا ہے اور سیکنڈز میں ملتا ہے، تو اے انی ادو نہیں پائے گی. لہذا وہ دن آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ صورت پیدا ہو کہ الیکشن ہو. لہذا اس کے لیے انہوں نے یہ سوچا کہ صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں، یا تو قومی اسمبلی بھی یہ اس پریشر میں وہ ڈیزالو کریں گے اور اس طرح ہم ساری مینج کر لیں گے. اگر وہ نہیں کریں گے تو کم از کم پنجاب اور خیبر پختونخوا میں موجودہ یعنی جوڈیشری کے حوالے سے کہ وہ فورس کر دیں گے حکومت کو. انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا کہ الیکشن ہو. تو اس طرح اور ساتھ کیونکہ وہ ایک نورا کشتی بھی جاری تھی، تو گویا وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا نقصان ہے وہ سے امیون تھا، لیکن جو فائدہ ہے وہ اس کو ملتا تھا. یہ کمال جادوگری تھی. تو بہرحال انہوں نے صوبائی اسمبلی یہاں دونوں جو ہیں اس حوالے سے ڈیزالو کر دی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگرچہ یہ معاملہ لٹیگیشن میں تھا پنجاب اسمبلی کا، لیکن پھر پی ڈی ایم کی حکومت نے، یہ پی ڈی ایم پارٹیز نے یہ کہا کہ ہم اس کو فردر پرسو نہیں کرتے، اس لیے کہ انہوں نے بھی اس کو کاؤنٹر کرنے کا گویا سوچ لیا تھا. تو اب الٹیمیٹلی اس تھانے دار سے انہوں نے وہ نکالا، لیکن حکومت نے اب ظاہر ہے اپنی طرح کی وہ دیکھے نا ڈائمنڈ کٹس ڈائمنڈ جی. اب حکومت نے ان کے سارے ٹرک سامنے لا کے کھڑے کر دیے. وہ جس طرح کہ جہاں ڈی چوک نہ جانے دینا ہو تو ٹرک نہیں کھڑے کرتے، وہ کنٹینر وغیرہ. اس طرح انہوں نے نقوی وغیرہ کے اپنے کنٹینر لگا کے وہ راستے بند کر دیے، ان پر بلکہ چڑھا دیے. تو اب وہ تھانے دار بھی توبہ ہو گیا اور تھانے دار کے اسپانسر بھی توبہ ہو گیا. مزے کی بات یہ ہے کہ پلان تو یہ تھا کہ ان کو یعنی واپس ساری بیوروکریسی کو، جو پرویز الہی کے آخری دن تھی اور خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ جو ان کی تھی اس کے آخری دن تھی، ان کو واپس لایا جائے گا الیکشن والی ڈیٹ سے پہلے. اس طرح وہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکیں گے. لیکن ایک تو چیف الیکشن کمشنر ڈٹ گیا، پی ڈی ایم کی حکومت ڈٹ گئی، اور اتفاق سے پنجاب کا جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہے وہ بھی مضبوط اعصاب کا مالک نکلا. لہٰذا وہ جو انہوں نے ایک کبوتر ٹوپی سے نکالا تھا کہ ہماری مرضی کی ڈیٹ ہے اور ہر صورت ہونا چاہیے اور یہ وہ، اور یہ نظام تھا کہ ظاہر ہے ہم ان ساری مینجمنٹ سے یہ کر لیں گے، لیکن وہ نہیں ہوا. اب بالفرض دو ہی صورتیں ہیں، یا تو چیف جسٹس اسی طرح خاموش ہو جائے اگر اس میں سینس ہے تو، کہ اب معاملات میرے ہاتھ سے نکل گئے، اور ویسے بھی وہ لیم ڈک ہے نا، ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا ٹینیور اینڈ ہونے والا ہے، اور ظاہر ہے اس کی گرفت یا اس کا پریسٹیج یا اس کی دبدبہ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بالفرض دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ وہ اس پر اسی اصل میں وہ جو فیصلہ انہوں نے دیا ہوا ہے نا کہ الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے اس کو اوپن رکھا ہوا ہے. کہا تھا کہ ہم ابھی ریٹن فیصلہ نہیں آیا کہ ہم اس کو ایمپلیفائی بھی کر سکتے ہیں، یعنی جو فیصلہ شارٹ آرڈر میں سنایا تھا اس سے کم زیادہ کر سکتے ہیں. اور پھر ابھی وہ جب ڈوگر کی پٹیشن پھر لگی تو اس میں بھی وہ ٹرکوں والے کو ساتھ بٹھا کے یہ کہا کہ دیکھیں ہم بدنشتی اگر دیکھیں گے تو انٹروین کریں گے. اسی کے حوالے سے پھر پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہوا اور اس میں وزیر داخلہ نے یہ کہا کہ نہیں تسی انٹروین نہیں، تسی حکم کرو سرکار. یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر الیکشن کروانا آئینی میں ضرورت ہے وہاں پر فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا بھی آئینی ضرورت ہے. اگر اب صوبائی حکومتیں بن جائیں گی تو نیکسٹ جنرل الیکشن جو ہیں وہ انفلوئنس ہوں گے ان صوبائی حکومتوں کی موجودگی میں، اور ٹیکنیکلی سوچیں تو موجودہ بھی الیکشن انفلوئنس ہو سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ایک تو سیکیورٹی ریزنس ہیں، پیسے کی کمی ہے، اور پھر یہ ہے کہ پاکستان میں ایسا کبھی نہیں ہوا پہلے، یعنی جو موجودہ پاکستان ہے کہ اس میں سیپریٹ صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہو اور قومی اسمبلی کے بعد میں ہو، کس صوبے میں آج کس صوبے میں کل. یہ جب میچور جمہوریتیں ہو جاتی ہیں جہاں میں بندیال اور ٹرک نہیں پائے جاتے، جہاں پر باجوے اور فیض حمید نہیں ہوتے، وہاں پر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن ابھی وہ دن شاید نہیں آیا، اس لیے کہ پنجاب میں کوئی صوبائی اسمبلی کے ممبران نے حکومت ڈیسائیڈ نہیں کی تھی، بلکہ سپریم کورٹ میں ججوں کے چوگے میں بیٹھے ہوئے ٹھگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہماری حکومت ہوگی. اور یہ
ان کی حکومت تھی، یہ کوئی ڈیموکریٹک حکومت نہیں تھی جو انسٹرومنٹل ہے یہ بحران پیدا کرنے میں. لہذا اب اگر وہ الیکشن کمیشن کا آرڈر کو ٹیک اپ کرتے ہیں اور اس کو نلیفائی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، کس بیس پر کریں گے کہ دیکھیں جی 90 ڈیز میں تو 30 والی اپریل جو ہے ڈیٹ وہ بھی 90 ڈیز سے باہر ہے. اگر وہ باہر ہے اور جائز ہو سکتی ہے تو پھر 8 اکتوبر کی بھی باہر ہے تو جائز ہو سکتی ہے نا. اور پہلے پریسیڈنٹس بھی موجود ہیں، یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے کہ پہلی بار نہیں ہے کہ 90 ڈیز کے ودن نہیں ہو رہا ہے. پہلے بھی الیکشن ہوئے ہیں، جنیجو صاحب کی اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا اور 6 مہینے کے بعد الیکشن کرائے گئے، کسی جج کو کوئی خارش بھی نہیں ہوئی جی. لیکن اب کیونکہ ٹرک ہے نا تو خارش ہوتی ہے. تو اس والے سے اگر بالفرض وہ توہین عدالت کہتے ہیں جی ہم چیف الیکشن کمشنر کو یہ کر دیں، اگر وہ کر دیں گے ہٹا دیتے ہیں تو پھر چیف الیکشن کمشنر کو پھر بھی حکومت ہی لگائے گی، یعنی پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر پتہ ہے راجہ ریاض ہے. لہذا پھر تو وہ اس سے بھی اپنی زیادہ مرضی کا اپنا چیف الیکشن کمشنر لے آئیں گے. یہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کی وہ تو پرپوز ہی عمران خان کی پارٹی نے کیا تھا، عمران خان نے کیا تھا نا. لہذا چیف الیکشن کمشنر کو بدلنے سے بھی ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے اور پھر یہ جتنی لیٹیگیشن چلتی رہے گی ظاہر ہے اور ڈیلے ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس پر بھی خوش ہونا چاہیے. اگر 8 اکتوبر کو بھی الیکشن ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی والوں کو خوش ہونا چاہیے، ورنہ ممکن ہے نومبر میں ہوں کہ یہ ایک فرسٹ سٹیپ کے طور پر انہوں نے کیا ہے. اس لیے کہ جب 17 اگست کو یہ حکومت ختم ہوگی، فیڈرل حکومت، تو اگر وہ ایک دن اسمبلی پہلے ڈیزالو کر دیتے ہیں تو پھر 90 ڈیز وہاں پر آ جائیں گے. اگر ایکسپائر ٹرم ہوتی ہے تو پھر 60 ڈیز میں، اور ظاہر ہے موسٹ پروبیبلی ہو سکتا ہے وہ 90 ڈیز والا آپشن لیں. تو اس صورت میں وہ چاہیں گے کہ 90 ڈیز یا 60 ڈیز کے آخر تک اسمبلی کا جو ہے وہ الیکشنز ہو. تو یہ عین ممکن ہے کہ نومبر میں الیکشنز ہو. تو بہرحال 8 اکتوبر کو بھی ہو جائیں تو ناٹ بیڈ. اور اس میں پھر ٹریپ کیا ہے؟ پھر اس میں ٹریپ یہ ہے کہ اب تو ضمانتیں گویا وہ ڈرائیو تھرو کورٹس کی سہولت موجود ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ٹیلی کورٹ کی سہولت موجود ہے کہ گھر بیٹھے فون کر دیں کہ سرکار ضمانت جی تو لیکن اب ایک تو ٹرکوں کا دباؤ نہیں آ گیا ہے اوپر، اس لیے اب وہ کھل کھیلنے کا تھوڑا اس میں فرق آئے گا. دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ یہ الیکشن اگر 8 اکتوبر کو بھی ہوتے ہیں تو اس سے پہلے 17 تاریخ کو نیا چیف جسٹس آ جائے گا. تو ظاہر ہے یہ عدالتیں جہاں پر اب ٹرک جاتے ہیں، جہاں پر اب لاؤ لشکر کے ساتھ مسلح لوگ جاتے ہیں اور اپنی مرضی اور دونس حاصلی کرتے ہیں، بلکہ دونس حاصلی نہیں ملی بھگت وہ چورا ناڑ ورشہ ملی ہوندی نا کہ ٹرک ہی جلیا ادھر بھٹی کورٹ ادھر علی افضل سائی نے اپنا کام سیٹ کیتے ہیں، اتنے نقوی صاحب دے پترا نے کام ٹائٹ کیتا ہے سپریم کورٹ. تو لہذا یہ عیاشیاں ختم ہو جائیں گی. پھر قاضی فائز ہوں گے، ان کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو لہذا پھر الیکشن کی ڈیٹ سے پہلے کسی نہ کسی کیس میں اس کا لاجیکل اینڈ ہو جائے گا عمران خان کا، اگر اس سے پہلے اس نے خودکشی نہ کر لی تو لہذا یہ معاملہ جو ہے وہ ججوں کے لیے تو یہ ہے کہ یعنی جو ٹرک والے جج ہیں کہ شیخ جو ہے مسجد میں ننگا رات کو تھا مے خانے میں، شیخ جو ہے مسجد میں ننگا رات کو تھا مے خانے میں، جبہ خرقہ کرتا ٹوپی مستی میں انعام کیا. اس کو ذرا ریورس کر لو کہ یعنی ٹرکوں کے لالچ میں مے خانے کی بے ہوشی کو انجوائے کرنے میں اب نوبت یہاں آ چکی کہ جنس کے ٹاؤٹ بنتے ہیں جو ٹرک پرووائڈ کرتے ہیں ان کو بھی ڈبو دیا اور خود بھی ڈوبے اس لیے کہ وہ خرقہ جبہ ٹوپی جو ہے اسی ٹرک لینے کی خوشی میں انعام کر دیے. تو اس کے ساتھ ہی یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، پاکستان ہمیشہ خوشحال اور مضبوط رہے اور ترقی کرتا رہے. وہاں رمضان شروع ہو گیا، اس کی مبارکباد سب کو، اللہ تعالیٰ یہ برکتیں سمیٹنے کی ہمیں سب کو توفیق دے. تو اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ.